ہم بار بار جا رہے ہیں سعودی عربیہ، کبھی چائنا اور دیگر ملکوں سے پیسہ مانگ رہے ہیں، قطر سے، یو اے ای سے. وہ کہتے ہوں گے کہ یہ جناب یہ ایک طرف تو اس طرح شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھیک مانگنے آ جاتے ہیں. وہ بھی ہنستے ہیں، وہ ایکچولی ہنستے ہیں. ہم جو ان آفیشیل جو باتیں سنتے ہیں وہ ہنستے ہیں ہمارے لوگوں پر. یہ جس شان و شوکت سے بڑے بڑے جہازوں میں اور یہ بڑے بڑے انٹوراج لے کر جاتے ہیں بھیک مانگنے. ان دوستوں میں مندر شرما سواگت کرتا ہوں بنورڈ ہندی میں آپ کا. امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہیں. دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ جس میں کیسے آج ڈسکشن ہو رہا ہے پاکستان کی تباہی کا. کیونکہ پاکستان کے اداروں نے آج تک کوئی بھی ایسی سچویشن پیدا نہیں کی کہ پاکستان کو ایسی استھتی سے ابھارا جا سکے. کیونکہ لگ بھگ پاکستان نے آئی ایم ایف کے آگے سرنڈر اور آئی ایم ایف کی شرطیں پاکستان کی عوام کے اوپر لگا دی ہے. اور پاکستان کی جو عوام کے اوپر شرطیں لگی ہے اس سے کہیں نہ کہیں پاکستان میں انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ اتنی آسمان چھونے لگا ہے کہ اب پاکستانی لوگوں کو اپنے آپ کو ٹھگا سا محسوس کیا جا رہا ہے. کیونکہ پاکستان میں آٹے تیل دال کے ریٹ اس ایسے آسمان پہ پہنچ چکے کہ ہر پاکستانی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں. تو آج کیسے پاکستانی میڈیا صرف اور صرف پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی چیز یا پھر کوئی نہ کوئی سامان ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پیمنٹ کے لیے ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو کیسے آج پاکستان کی اکنومی پہ چرچا کی جا رہی ہے. تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں, لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند, وندے ماترم, بھارت ماتا. آئی ایم ایف ہماری اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لینا چاہتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ فرمائیے کہ یہ 800 ارب روپے کا جو پی ایس ڈی پی جسے کہتے ہیں یہ جو وہ سونا ہے وہ بھی سرنڈر کرنا پڑے گا ہمیں. کیا کس قسم کی معیشت آ رہی ہے, ڈیل اور نو ڈیل؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, پہلے آپ نے بات کی اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کے لیے. اب دیکھیے جس وقت سارے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ایک خفیہ ماحول میں ہو رہے ہیں. وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے, ہماری حکومت نے کیا ان کو پڑھایا ہے, کیا ان سے ڈسکس کیا ہے, کن چیزوں پر یہ ترجیحات ہماری تبدیل کریں گے. اب بات یہ سب چیزیں جب سامنے نہیں ہیں, عوام کے سامنے نہیں ہیں, ہمارے جو سول سوسائٹی ہے, ہم جیسے لوگ جو ہیں جو کڑی نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پر, وہ ان کے سامنے نہیں ہے, تو آخری وقت پر ایک اپوزیشن لیڈر کو, پی ٹی آئی ہو کوئی بھی ہو, ان کو کہنا کہ آئیں جناب اب اس پر دستخط کریں, وہ معنی خیز نہیں ہے. اگر ان کی یہ ڈیمانڈ ہے وہ اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی بالکل نہیں. یہ ہر حکومت کی یہ شکایت رہی ہے. اور چونکہ پاکستان کی اس وقت پولیٹیکل حالات بہت ہی انسٹیبل ہیں, وہ سب اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کے زیادہ دن نہیں ہیں. تو وہ چاہتے ہوں گے کہ آخر اگلی اگر جو بھی آئے ان جو جیتے گا وہ ابھی سے آن بورڈ ہو. یہ نہ ہو کہ وہ پھر جب حکومت میں آئے وہ کہیں جناب یہ ایک شرائط کس نے لکھوا دی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کی جو بنیادیں ہیں یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے وقت سے لکھی گئی ہیں. اور اس سے پہلے جو اس سے پچھلا پروگرام تھا جو 2016 میں ختم ہوا تھا وہ پی ایم ایل این کے وہ تھا, اس کی جو روح ہے اس پروگرام کی اور اس کی ایک ہی ہے. یہ صرف ان کا جو ڈیزائن ہے, ان کا جو مقصد ہے ان آئی ایم ایف پروگراموں کا, وہ صرف یہ ہے کہ یہاں سے قرضہ لو اور اس کو دو. یہ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہونے دے رہا. تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحب میں بٹ صاحب ایک آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک محترم نے آج مجھے لکھ کے بھیجا ہے, کیا از دس اے سولوشن؟ وہ کہتے ہیں یار $50 لاکھ جا رہا ہے افغانستان, یہاں پہ آپ ڈالر اکاؤنٹ کھولنے دیں, انٹرسٹ ریٹ 5-6% کر دیں, دنیا میں 1% ہے, ڈالر واپس آنا شروع ہو جائے گا. کیا از اٹ فیزیبل؟ ایک اہم پورٹنٹ اس میں ہے, دانش ہے اس میں آپ کے خیال میں؟ جناب یہ ہے وہ ہاٹ منی کا مسئلہ. یہ جب ڈاکٹر باقر واز اسٹیٹ بینک گورنر, اس نے ہاٹ منی کے لیے یہ کیا تھا کہ باہر سے لوگوں کو
انوائٹ کر رہا تھا کہ یہاں پر پیسے رکھیں. یہ جو ہاٹ منی ہے یہ نہایت خطرناک چیز ہے کسی معیشت کے لیے. 1999 میں جب ایسٹ ایشین فائنینشیل کرائسس آیا تھا وہ ہاٹ منی کی وجہ سے آیا تھا. انہوں نے بھی یہی کیا تھا, ہائی انٹرسٹ ریٹ دے کر باہر سے ڈالر منگوائے تھے, اور جیسی ہی اگر ان کی اپنی جو میڈیا ہے وہ ایک نیریٹو تبدیل کر دے کسی ملک کے بارے میں, وہ پیسہ اتنی تیزی سے نکل جاتا ہے جس طرح کی کوئی مائیگریٹری برڈز ہوتی ہیں کہ وہ چلی گئیں, تو جناب پھر وہ جو اتنا ایک ڈسرپٹیو ماحول پیدا ہوتا ہے کہ اکانومی جتنی کمزور تھی اس سے زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. یہ بہت ہی خطرناک ایک پروپوزل ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہمیں جو چیز چاہیے ہے وہ پاکستان کی ڈالر کمانے کی صلاحیت کو مضبوط کرنا ہے. اس وقت جتنے بھی تجاویز ہیں, جتنے بھی ٹیکسز ہیں, جتنے بھی انرجی کے جو سیکٹر میں جو تجاویز ہیں وہ ہماری انڈسٹری کو بند کر رہی ہیں, وہ ہمارے ایکسپورٹس کو بند کر رہی ہیں, وہ ہماری ایگریکلچر کو تباہ کر رہی ہیں. اس وقت ہماری معیشت بند ہو رہی ہے, صرف حکومت کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا رہنمائی فرمائیے. گزارش ہے, ایک طرف تو آپ جانتے ہیں ملک میں دہشت گردی دوبارہ آ گئی ہے, معاشی تباہی کے آخری کنارے پہ پہنچ گئے ہیں, سیاسی عدم استحکام ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہے. کیا ایسے میں ایسی کمزور حکومت ایسے اچھے فیصلے کر سکتی ہے کہ ملک کی اکانومی سنبھل جائے اور ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, بالکل میرے خیال میں تو ان کی جو ایک تو ان کی اپنی مورل اتھارٹی جو ہے نا اور پولیٹیکل اتھارٹی وہ بہت ہی جو انگریزی میں کہتے ہیں ایروڈ ہو گئی ہے, وہ کمزور ہو چکی ہے. اور ایسے حالات میں جو ابھی آپ نے دہشت گردی کا ذکر کیا, ان حالات میں جو ہماری ملٹری کے اوپر پریشر ہے اور ہمارے جو اخراجات ہوں گے اس کی وجہ سے, اس کو سامنے رکھ کر میرے خیال میں تو ان کو چاہیے تھا کہ میں تو ہمیشہ متواتر کہتا آ رہا ہوں ایک دو سالوں سے کہ ہمیں ایک پروفیشنل اکانومسٹ کی ایک سب کی صلاح سے ایک ایسی ٹیم بنانی چاہیے جو ان بڑے بڑے جو فیصلے ہیں اکانومی کے وہ ان کو سنبھالا جائے, اور جو باقی سیاست ہے یہ لوگ کرتے رہے اور الیکشن کی طرف جائیں, تاکہ یہ جو اس وقت یہاں پر ایک دوسرے کے سامنے جو کھڑے ہوئے ایک ہر روز لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں, کبھی مری بھیجتے ہیں, کبھی کراچی بھیجتے ہیں, یہ جو اس قسم کی جو فاشسٹ ٹیکنیکس ہے یہ ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ کوئی وہ اس کا وقت نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے ہم نے وہ نہیں دیکھے مثالیں اس کی, تو اور ایسے نازک وقت میں یہ کام کرنا جو ہے یہ نہایت ارریسپانسبل ہے, غیر ذمہ دارانہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا لگتا ہے آپ فرما رہے ہیں معاشی ایکسپرٹ ہونے چاہیے جو ملک کو بچا سکتے ہیں, لیکن یہ تو آج پھر 5 معاون خصوصی بنا لیے. ایسا لگتا ہے کہ معاشی ایکسپرٹس کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے, انہیں تو سیاسی انتقام لینے کی ضرورت ہے. ڈو یو تھنک یہ حل ہے ملک کو بچانے کے لیے اس کرائسس سے؟ ناٹ ایٹ آل, بالکل نہیں. میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. یہ ہمارے عوام کا اور اس ملک کا اور ان حالات کا مذاق اڑا رہے ہیں. کہ دیکھیں نا, وہ ہماری ایک پشتوں میں ایک مثال ہے, کہتے دنیا کس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے اور مجنو کس غم میں بیٹھا ہوا ہے. یہ لوگ اپنی رنگ رگلیاں منا رہے ہیں, ہر ایک کو ایس اے پی ایم بنا دیے. میں کہتا ہوں اب ان میں سے بچ کون گیا اسمبلی میں, ان بیچاروں کو کیوں چھوڑ دیا, ساری اسمبلی کو ایس اے پی ایم کر دے. آپ دیکھیں نا, یہ جو ایک تاثر پیدا کرتا ہے, یہ ہماری آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے ہم سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. ہم بار بار جا رہے ہیں سعودی عربیہ, کبھی چائنا اور دیگر ملکوں سے پیسہ مانگ رہے ہیں, قطر سے, یو اے ای سے. وہ کہتے ہوں گے کہ یہ جناب یہ ایک طرف تو اس طرح شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھیک مانگنے آ جاتے ہیں. وہ بھی ہنستے ہیں, وہ ایکچولی ہنستے ہیں. ہم جو ان آفیشیل جو باتیں سنتے ہیں وہ ہنستے ہیں ہمارے لوگوں پر. یہ جس شان و شوکت سے بڑے بڑے جہازوں میں اور یہ بڑے بڑے انٹوراج لے کر جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, یہ بھی میں کہتا ہوں یہ تو ہمارے
مطلب کہ جو پولیٹیکل یہ جو اس وقت کلچر بن چکا ہے یہ اس کی بہت بری اس کا یہ اس کی عکاسی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ ان حالات میں جب سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے، کوئی معاشی ایکسپرٹ کو 5-6 مہینے کے لیے بٹھا کے پہلے ملک کو تھوڑی سی اس کی اکانومی تو بہتر کر لے؟ کیوں آپس میں انتقام کی وجہ سے ملک داؤ پہ لگ رہا ہے؟ اس کے علاوہ حل بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، یا آپ کو نظر آ رہا ہے سیاسی ٹکراؤ میں معاشی ہو جائے گا، سٹیبل ہو جائے گی؟ نہیں جی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں اسی چیز کی طرف میں نے بار بار یہ ڈیمانڈ کیا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات سنیں، ہمیں ایک پروفیشنل میکرو اکانومسٹ کی ٹیم چاہیے جو ملک کے مفاد میں فیصلے کرے، نہ کہ سیاست کو سامنے رکھ کر، نہ ہی اپنے ذات کے جو فائدے ہیں اپنی بزنسز کے فائدے میں۔ اب دیکھیں نا، کئی ایسے قوانین بن چکے ہیں جو ملک کو کریکشن کی طرف نہیں جانے دیتے، چاہے وہ NFC کا ہو، چاہے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک ایکٹ کی چینجز ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سب کو نپٹنا پڑے گا، اور سب سے بڑا جو ہم پر کینسر ہے، میں کہتا ہوں معیشت آپ کی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم نے یہ جیسے کہتے ہیں نا IPPs، یہ پرائیویٹ پاور والے جو انویسٹرز کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے ہیں وہ انہی حکومتوں نے کیے ہیں، انہی لوگوں نے کیے ہیں، ان کو جو مراد دیے ہیں وہ کسی ملک کو بھی آگے نہ چلنے دے۔ اور پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اور ایکسپورٹس، وہ ان بجلی کی قیمتوں پر کبھی چل نہیں سکتی، ان کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا تمام کے ساتھ، چاہے وہ 92 والے گروپ پالیسی کے تحت ہو، یا 2094 کی پالیسی کے تحت ہو، یا 2002 یا ابھی کی، ان سب کو پھر سے دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ اس وقت ملک کو ڈبو رہے ہیں۔ میرے انفارمیشن کے مطابق جو پاکستان کو IPPs کو جو قرضہ دینا ہے، ان کے جو جسے کہتے ہیں نا ٹیک اور پے، مطلب کہ کیپیسٹی پیمنٹس کے اوپر، وہ $1.2 بلین ہے۔ $1.2 ارب ہم نے ان کو دینے ہیں، اور ابھی تو یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس وقت 33,000 میگا واٹ کی پروڈکشن کے پیسے پاکستان نے ان کو بھرنے ہیں، چاہے ہم ان سے لیں یا نہ لیں، اور ہم نہیں